یونیورسٹیز میں اب آپ کا آنا جانا ہے. کل ہم آف دا ریکارڈ بھی اس پہ بات کر رہے تھے. ایک چیز مفتی صاحب جو بہت شروع ہو گئی ہے اور یقیناً آپ کی نظروں سے گزرتی ہوگی کہ یونیورسٹیز میں اب یعنی بالکل کھلے طور پہ جو کنسرٹس ہیں, ناچ گانے کے شوز ہیں, اور وہ ایکسٹریم لیول پہ ہیں. مطلب وہ نارمل جس طرح جس کو قوالی نائٹ کے نام سے پہلے جانا جاتا تھا, اب وہ ڈسکو نائٹس تک چلا گیا معاملہ, اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں بچے بچیاں. رات کا ایونٹ ہے, اس میں تو پڑھائی بھی نہیں ہوتی نا. اب والدین پہ ایک سوال ہے کہ وہ پتہ نہیں کیوں الاؤ کر رہے ہیں, کیا پریشر ہے. تو اس طرح کا جو ایک پورا یہ ڈیزاسٹر ہے کلچرل, اس پر آپ حضرات ضرور آف کورس پہلے بھی بات کر رہے ہوں گے, تو اس پر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو کوئی کوئک کومنٹ اس حوالے سے. شعر ہے انڈیا کی شاعرہ کا, جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں رکھتے ہیں مزاج نرم اپنا, تمہاری دولت بتا رہی ہے, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے, تمہاری دولت نہیں ہے. تو یہ جو دیسی لبرل ہے نا, ان کا یہ بھی سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں نا, تو یہ تھوڑا سا پجامے سے زیادہ نکل رہے ہیں اپنے جو ہے نا گوروں سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پہ تو ظاہر ہے کوئی قانون پاس ہونا چاہیے, جیسے ہی ان لوگوں نے ماشاءاللہ کیسر راجہ صاحب نے کیا ہے اور یوتھ کلب والوں نے کیا ہے, اور بھی دیگر حضرات بھی ہیں اس میں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں مضبوط قانون سازی ہونی چاہیے, کہ اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے کہ ماشاءاللہ پاکستان ترقی کر رہے ہیں, دیکھو یہاں کپڑے اتر رہے ہیں لوگوں کے جسم سے. نہ وہ کہتا ہے نا کوہ چلا ہنس کی چال, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا, نہ اپنی چال بھی بھول نہ گیا, اردو آئی نہ انگلش. تو یہی حساب ہو جائے گا ان کا. تو ایک طرف ہو جائیں, یا تو یہ طے کر لیں بھائی ہم نے اسلامی کنٹری ہے تو اسی کے حساب سے چلیں, نہیں تو پھر چھوڑ دیں. پھر ٹھیک ہے, بالکل گورے بن جائیں جیسے وہ لوگ ہیں, تو پھر پورا گوروں کو فالو کریں نا. گوروں میں تو پھر چچا ماموں خالہ پھپھی نہیں ہوتے, فادر وادر کا بھی تھوڑا سا ہی رہ گیا ان کا سیٹ اپ جو ہے. ٹھیک ہے, تو پورا انہیں کو فالو, اور یہ انجام اس کا وہی ہے. وہ جو آج یہاں تک پہنچے ہیں تو پہلے اسٹیپ ان کا یہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ قانون کی تبدیلی کی کوشش, اور سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کرنا چاہیے. تعریفیں نہیں کرنی چاہیے کہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ناچ رہی ہے, بڑا اچھا ڈانس کیا, آج بڑا اچھا لگا. تو آپ کو گناہ کو, جیسے گناہ جاریہ ہے نا, تو آپ اچھے اس پہ ایسے کمنٹس کرتے ہیں, ان کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, تو یہ گناہ جاریہ ہے, اس میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں. والدین کو کچھ میسج دیں گے؟ دیکھیں, والدین کے ہاتھوں سے اولاد نکل چکی ہے. جو ہماری سوسائٹی جس ٹریک پہ چل رہی ہے نا, آج ہی میں نے کہیں سمجھایا تو والدین نے کہا ہم بچوں کو بولیں گے تو باقی ہو جائیں گے ہمارے. تو یونیورسٹیوں میں جب تک ٹیچرز نہیں, یعنی جب یونیورسٹی میں بچہ گیا ہے نا, تو والدین کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہے. وہ ٹیچر کی تربیت جب تک نہیں ہوگی, وہی بات ہے جیسے کیسر صاحب نے بھی شروع میں کی تھی نا, کہ جب علماء اس خلا کو پوری نہیں کریں گے نا, تو ظاہر ہے پھر دوسرے چلے جائیں گے. اگر ہم یہ جو ہمارے علوم ہیں یہ سارے مدرسوں ہماری چھت کے نیچے ہوتے ہیں, تو پروفیسر بھی یہیں سے جاتے ہیں. پرنسپل بھی, اب الغزالی یونیورسٹی اب بن رہی ہے جا کے, اب اس کے پتہ نہیں 50 سال بعد کیا آثار ظاہر ہوں گے, اس وقت تک سوسائٹی کتنی خراب ہو چکی ہوگی. ایسا ہو یونیورسٹی کے لیے پروفیسر بھی ہمیں وہیں سے لینے پڑے سارے. تو ٹریک صحیح اگر ہو جائے تو آج نہیں تو 20 سال بعد نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. سر میں تو بہت پر امید ہوں. ایک چیز ہم سنا کرتے تھے کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت رکھی ہے کہ اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی لچکدار ہے, یہ اوپر وہ ابھرے گا. اب ہم اس کے وٹنس اس کو ہم کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ یونیورسٹیز کو ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ یہ لے اڑیں, لیکن اب جس لیول پہ میں یونیورسٹیز میں جا کے دیکھتا ہوں کہ جو بچیوں نے نقاب کیے, جو نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہیں, جو مسجدیں وہاں پہ اب بھری ہوتی ہیں, ڈسپائٹ ان کے ہارڈ ورک کے کنسرٹ ہو. آپ اسلامی پروگرام پاکستان کی یونیورسٹی میں نہیں کر سکتے, پالیسی نہیں ہے, لیکن کنسرٹ کرانا ہو, کچھ بھی کرانا ہو تو کوئی دقت نہیں ہے, فوراً ہو جاتا ہے. تو اس کے باوجود ہوپ ہے. لیکن دیکھیں, ہم ایک نتیجے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پروسیس پہ جائے بغیر جس کی وجہ سے یہ نتیجہ وجود میں آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا میڈیا ٹھیک نہیں ہوتا, اس پہ لیجسلیشن پوری طرح سے لاگو نہیں ہوتی, پیمرا کے رولز اپلائی نہیں ہوتے, تب تک یہ سلسلہ نہیں رک سکتا. ریزن از سمپل, لوگ یہی کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں اور یونیورسٹیاں ان کو ایک سیف ماحول دیتی ہیں جہاں پہ آپ جا کے, ایک سیف ڈیٹنگ سائٹ بن گئی ہے نا. کوئی وجہ ہے کہ عام طور پہ لڑکے اور لڑکیاں زندگی میں پہلی بار نشہ یونیورسٹی میں جا کے کرتے ہیں, پہلی گرل فرینڈ یونیورسٹی میں بنتی ہے, پہلا بوائے فرینڈ یونیورسٹی میں بنتا ہے.
پہلی حرام کاری یونیورسٹی میں ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ جو کچھ میڈیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو گلی محلے میں تو پریکٹس نہیں کر سکتے. یونیورسٹی ایک سیف سائٹ بنی ہوئی. اس کو چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ان پٹ پیچھے میڈیا ڈال رہا ہے اس کو پیوریفائی کیا جائے. پیچھے سے جب پانی صاف آنا شروع ہوگا, ساتھ قانون سازی ہوگی, اور جتنی ساری باتیں جو مفتی صاحب نے فرمائی ہیں یہ ساری کی ساری اس کو اسسٹ کریں گی, چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. لیکن آنرشپ لینی ہوگی ان بچوں کی جو اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے.